السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم گائز۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ طبیعت کافی خراب تھی، نساز تھی اور ابھی بھی ہے۔ فلو، کھانسی، فلو سے زیادہ پھر گلا اتنا شدید خراب ہو گیا کہ بخار چڑھ گیا، اور کھانسی اتنی شدید تھی کہ بول میں سکتا نہیں تھا۔ تو جب میں بول نہیں سکتا تھا تو پھر میں آپ سے بات کیا کرتا۔ لاہور میں اسموگ سٹارٹ ہو چکی ہے اکتوبر کے اینڈ سے، اور اتنی شدید اس وقت ہے، اور ایئر کوالٹی، ایئر انڈیکس کوالٹی جو ہوتی ہے AQI، وہ اتنا اس نمبر پہ ہے جہاں پہ آپ کہیں کہ 10 ٹائمز یا پتہ نہیں 20 ٹائمز اس چیز سے زیادہ ڈینجرس ہے جو الاؤ کیا جاتا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس۔ سب کا یہی حال ہے، کھانسی، سب کھانس رہے ہیں، سب کو فلو ہے، آنکھوں سے پانی اور زکام اور گلا خراب، کھانسی شدید۔ تو اب میرا گلا تھوڑا سا بہتر ہوا تھا ابھی بھی، کیونکہ جب میں بولتا ہوں تو پھر چھڑ جاتی ہے، اور جب کھانسی چھڑ جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، پھر سیرپ وغیرہ جاری ہے، دوائی جاری ہے۔ آج 7 نومبر ہے، ٹوڈے کمپلیٹس 100 ڈیز۔ آج 100 ڈیز پورے ہو چکے ہیں اس واقعے سے جب میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی، اور پھر اس کے 10 دن بعد، تقریباً 8 سے 10 دن بعد، I had to let go of her and divorce her۔ 28 جولائی کو جب وہ واقعہ ہوا تھا سوشل میڈیا پہ بری طرح سے، it ended very very badly۔ تو آج 7 نومبر کو 100 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے۔ کہنے کو اب اگر میں دیکھوں تو یہ 100 ڈیز لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھے، پتہ بھی نہیں لگا گزر گئے۔ اب تھوڑے دھندلے ہو گئی ہیں یادیں، لیکن جب میں یاد کرتا ہوں نا، جب یاد آتی ہے تو یقین کریں کچھ بھی دھندلا نہیں ہوتا، ایک ایک چیز یاد ہے، ایک ایک دن یاد ہے، اس دن کا ایک ایک پل یاد ہے، مومنٹ یاد ہے، کیسے گزرا ہے، کیسے گزارا ہے میں نے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ولیمے کی جو ڈیٹ تھی 28 کو، اس دن میں نے شادی اٹینڈ کی تھی، اور پھر میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، اس سے پہلے بھی اس دن بھی بتایا تھا کہ ابھی ایک شادی آ رہی ہے قریب ہی، جو اس جگہ پہ ہی ہے جہاں پہ میرا ولیمہ ہوا تھا، اور میں نہیں گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ میں جاؤں، میں فیس کروں، شاید میں اب اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوں، یا میں کر لوں، کوئی بات نہیں، اگر ایون اف آئی بریک ڈاؤن کوئی بات نہیں۔ لیکن اس سے 2 دن پہلے جو مہندی تھی، وہاں پہ بھی میرے لیے کافی ٹریگرنگ پوائنٹس ثابت ہوئے کچھ، جیسا کہ دلہن نے جب انٹری کی مہندی پہ تو انہوں نے جو گانا لگایا وہ وہی گانا تھا جس پہ میری بارات پہ جب میں بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا کہ میری دلہن آ رہی ہے، تو وہ اسی گانے پہ آئی تھی، اسی سانگ پہ آئی تھی، اسی ایگزیکٹ اس سانگ پہ اس کی انٹری ہوئی تھی۔ تو اس دلہن نے جب اس گانے پہ، یعنی وہ گانا جب سٹارٹ ہوا، سب کچھ ایک دم اس مومنٹ کے لیے مجھے لگا سب کچھ ایک دم، میں بھول گیا کہ میں کہاں ہوں، مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، اینڈ سڈنلی، یعنی ایک دم سے، جو میں شادی کے مومنٹ میں پریزنٹ تھا، موجود تھا، دیکھ رہا تھا، میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اینڈ آئی آلموسٹ نہیں کمپلیٹلی بروک ڈاؤن، لیکن کسی کو پتہ نہیں لگا سوائے میری بہن کے، میرے بھائی نے شاید ذرا سا دیکھا، یا میرے کزن نے، تو آئی اوائڈڈ، لیکن ویزیبل تھا سب کو کہ آئی واز ویزیبلی ڈاؤن، کیونکہ وہ گانا جب تک چلتا رہا، وہ 2 دفعہ پلے کیا انہوں نے، جب تک وہ اسٹیج پہ پہنچی 2 دفعہ ریپیٹ ہوا، اور وہ گانا مجھے، اس گانے کے بول کے ساتھ ساتھ وہ یاد آ رہا تھا کہ جب میں سامنے بیٹھا تھا اور میری دلہن سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی بارات والے دن، اور میرے چہرے پہ جو اسمائل تھی، جو خوشی تھی، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، میری اسمائل اندر ہی نہیں جا رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ
میری ویڈیوز بنا رہے تھے، میرے بہن بھائی، میری کزنس میری ویڈیوز بنا رہے تھے، میرے دوست، کہ عاصم کو دیکھو کتنا خوش ہے، کیسے شرما رہا ہے یا کیسے ہنس رہا ہے. اور مجھے وہی یاد آ رہا تھا سامنے سے کہ میری دلہن تھی وہ آ رہی تھی، اور جب تک وہ اسٹیج تک آئی وہ مجھے پورا گانا اس کے حساب سے یاد ہے. تو وہ جب بھی بجتا ہے کہیں بھی میں تو نہیں سنتا. تو وہ ٹریگرنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد پھر آئی ڈیسائیڈ کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا کہ میں ایک گانے سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس جگہ پہ جا کے میں شادی نہیں اٹینڈ کر سکتا. اس شادی ہال میں نہیں گیا پھر اس شادی ہال میں. اور ایک دو بندوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے صاف ان کو ریزن بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اس شادی ہال میں آنا نہیں چاہتا تھا. اور کچھ کو میں نے یہی کہا، زیادہ تر لوگوں کو جب میں اس کے اگلے دن کے فنکشن پہ گیا ولیمے پہ، تو میں نے کہا آپ کل نہیں آئے تھے. تو میں نے یہی کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، خراب ہے، کھانسی، وہ تو نظر آ رہا تھا سب کا. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ میں کیوں نہیں آیا. سو 100 days کو اگر میں سمرائز کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آسانی سے کسی ایسے الفاظ کا استعمال یا چناؤ کر سکتا ہوں کہ اس میں اس کو سمرائز کروں. اور کیسے کروں پتہ نہیں، لیکن 100 days بعد بھی ابھی میری کنڈیشن ایسی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری طرح سے ہیل ہو گیا ہوں یا اب مجھے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کا، یا میں ٹریگر نہیں ہوتا. میں ٹریگر ہوتا ہوں کسی بھی ایسی چیز سے. میری یاد، میری میموریز، وہ یادیں، تو وہ پوائنٹس ٹریگر ہو جاتے، وہ جو چیز میرے ساتھ ہوئی. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ان 100 days میں ابھی تک میں 50-50 اوپر نیچے ایسے ہی ہوا ہوں کہ مجھے یاد بہت آتی ہے اور مجھ سے نفرت ہوتی نہیں ہے، نہ میرے دل میں ہے. جان بوجھ کے میں غصہ کرتا بھی نہیں ہوں، ہوتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بات اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ بہت سے مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جب مجھے وہ سارا کچھ یاد آتا ہے کہ جس طرح اینڈ ہوا، اور جو کچھ جھوٹ اور جو کچھ باتیں میرے بارے میں کی گئیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بندہ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، کہتا تھا، وہ کیسے میرے پہ الزام لگا سکتا ہے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے میرے بارے میں، وہ کیسے میرے بارے میں یہ باتیں کر سکتا ہے. تو جس طرح وہ چیزیں ہوئیں پبلکلی، مجھے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ سارا کچھ، کیونکہ عزت ذلت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو انسان تو کوشش ہی کرتا ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی. تو وہ جو کچھ بھی ہے، پھر میں اپنے آپ کو کم از کم مجھے غصہ چڑھتا ضرور ہے، لیکن میں اس غصے کو دل میں نہیں رکھتا. میں اس غصے کو ان پازیٹیو وے اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نہ یاد کرو، اس شخص کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ان یادوں سے جڑ کے رہنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی یادیں ہیں ان کے ساتھ، وہ رہیں گی ہمیشہ، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بٹ میں اپنے آپ کو وہ بات یاد کروا کے صرف آگے بڑھنے کی موٹیویشن دیتا ہوں کہ اب آگے بڑھو. کیونکہ ایک بندے نے، مطلب میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یار ایک بندے نے آپ کے ساتھ غلط کیا، زیادتی کی، تو ٹھیک ہے، موو آن کرو. لیکن پھر بھی اس طرح سے ہو پاتا نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہو پایا. لیکن پھر بھی اگر میں دیکھوں کہ Day 1 to Day 30 اور پھر Day 50-60 یا اب Day 100، تو آج Day 100 پہ میں بہت بہتر ہوں. جو میں اوبویسلی پہلے دن تھا، یا پہلے 15-20 دن تو 30 دن تھا، تو وہ تو، لیکن اب ایون اف آئی کمپیئر جو پچھلے، مطلب اگر آپ Day 60 جو میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی شاید، اب Day 100 پہ میں کافی الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہیز ہیلپ می اینڈ اللہ ہیز بین ویری ویری کائنڈ. اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا. تو اب میں الحمدللہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ چاہے 1%، ایون 1%، لیکن میں 1% بہتر ہوں، لیکن بہتر ہوں. جم میں جا رہا ہوں، مائی ایپیٹائٹ از سلولی کمنگ بیک. اینڈ جو ویٹ میں نے لوز کیا تھا 10 kg اس واقعے کے بعد، میری وائف کے جانے کے بعد، ڈیورس کے بعد، تو میں نے آپ کو بتایا تھا 5 kg واپس آ گیا، 5 ابھی نہیں آیا. لیکن الحمدللہ اب میں نے جم کے ان 20 days میں، شاید 15 to 20 days میں، وہ 5 kg بھی
واپس الحمدللہ آ گیا. تو مجھے اس کی خوشی ہے کہ آئی ایم بیک ٹو کم از کم زیرو. جہاں پہ میں نیگیٹو میں چلا گیا تھا نیچے, تو میں بیسکس پہ اپنی بیس پہ واپس آ گیا ہوں کہ اب چلو ویٹ واپس آ گیا, تو میں اب زیرو سے سٹارٹ اگر اب کر سکتے ہیں. تو پہلے تو میں مائنس میں چلا گیا تھا نا. تو اب اذان بھی ہونے والی ہے, تو پھر بعد میں بات ہوگی آپ سے. جانے سے پہلے پھر وہی کہوں گا کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا, آپ نے بھی, میں نے بھی, سب نے. تو اس بات کو ذہن میں رکھا کریں, اپنی زندگی اور اپنا دن گزارا کریں. بہت سی باتوں کو آپ لیٹ گو کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, بہت سے ایشوز کو, بہت سے جھگڑوں کو, بہت سے مسئلے چھوٹے سے لگیں گے بھی نہیں آپ کو کہ مسئلے. بس یہ ذہن میں رکھا کریں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی نہ چھوڑے. الحمدللہ ان 100 ڈیز میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی, اور میں نے الحمدللہ پوری کوشش کی میں ایک نماز بھی نہ چھوڑوں. شکر الحمدللہ. پھر بات ہوگی, پھر نئی ویڈیو میں. اذان شروع ہوگی. اللہ حافظ.